اے مسلمانوں، جہنم کی آگ کا ایندھن مت بنو، لہذا قرآن کریم پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن، جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، ایمان و اسلام کا تحفظ، جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان ہمارے اندر رسک کر گیا، ہمارے اندر سما گیا، تو یاد رکھیے اس کی تحفظ، اس کی حفاظت اور اس کی بقا اور اس کو باقی رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، یہ ہمارا اسلامی اور ایمانی فریضہ ہے، اور اس فریضے کو ہمیں انجام دینا ہوگا، اور اس فریضے کو انجام دینے کے لیے ہمیں ایمان کے تقاضے پر، اسلام کے تقاضے پر عمل کرنا ہوگا، اس راستے کو اختیار کرنا ہوگا جہاں سے ہم ایمان کو تازگی بخش سکتے ہیں، جہاں سے ہم اسلام کو تازگی عطا کر سکتے ہیں، جہاں سے ہمارے ایمان کو بڑھاوا ملتا ہو، ہمارے ایمان میں بڑھوتری پیدا ہوتا ہو، ایسے راستے کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے ہم ایمان اور اسلام کے تقاضے کو ہم پورا کر سکتے ہیں، اور وہی راستہ ہمارے لیے بہتر راستہ ہے۔ ورنہ تو وہ راستہ، ورنہ اگر اس راستے کو ہم چھوڑتے ہیں، قرآن کو ہم چھوڑتے ہیں، قرآن سے پشت پناہی اختیار کرتے ہیں، قرآن سے ہم رخ موڑ لیتے ہیں، قرآن سے ہم قرآن کے راستے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھیے ہماری منزل وہی کہاں ہے جہاں کا ایندھن ہمیں بننا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم تمام لوگوں کو یہ عزم کرنا چاہیے، یہ تہیہ کرنا چاہیے، اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمیں پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اس پاکیزہ اور بابرکت مجلس میں آئے ہیں، قرآن کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم لوگ قرآن کی باتوں کو مانیں گے، قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنائیں گے، قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، قرآن کے اصولوں پہ ہم چل کے دکھائیں گے، اور قرآن کے طریقہ کار کو ہم اپنا طریقہ بنائیں گے۔ یہی ہماری زندگی کے لیے بہتر ہوگا، یہی ہماری زندگی کے لیے سب سے بڑا خیر خواہی ہوگا۔ اپنے لیے قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے بھلائی کے لیے، اپنے خیر خواہی کے لیے، یہی سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا ہتھیار ہمارے لیے ہوگا۔ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے۔ اگر نہیں سمجھ سکتے ہیں تو جو جانکار ہیں ان سے قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے، اور قرآن کریم سے اپنی رہنمائی حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ موالیوں سے اپنی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ آج ہم نے اپنا آئیڈیل اور اپنا رہنما، اپنا ہیرو کسی اور کو بنا لیا ہے۔ پورے دنیا اسلام کے لیے اور پوری دنیا رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے اگر کوئی ہیرو ہے، کوئی آئیڈیل ہے اور کوئی نمونہ ہے تو وہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی آئیڈیل، کوئی رہنما نہیں۔ ہمیں تو ان کی رہنمائی پہ چلنا چاہیے، ہمیں ان کے طریقہ کار کو اپنانا چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام سے اور ایمان سے دور کرتے جا رہے ہیں، اور اسی کا خامیازہ اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم جو ہے پستی کے عالم میں چلے گئے، اور پتہ نہیں کتنے ہمارے لوگ اور ہماری مائیں اور بہنیں ارتداد کے شکار روا دماغیں چل رہی ہیں۔ آئے دن سوشل میڈیا میں خبریں آتی ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم اور تربیت کو ملا کر کے چلیں، کیونکہ تعلیم صرف ہوگی، تربیت نہیں ہوگی تو بھی ادھورا ہے، صرف تربیت ہے، تعلیم نہیں ہے تو بھی ادھورا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب مل جائے گی تب تکمیل کو پہنچے گی، کیونکہ تعمیل کا اتمام جو ہے وہ تربیت پر ہے۔ تعلیم جو علم ہم حاصل کریں گے اس پہ عمل پیرا جب ہو جائیں گے، یہی تربیت۔ اس پہ چلنا کیسا ہے؟ ہم نے چلنے کا طریقہ پڑھ لیا، لیکن سیکھا نہیں طریقہ کیا ہوگا، وہ سیکھنا وہی تربیت ہے۔ اور ہمیں اسی لیے حضرت علی نے فرمایا کہ علموہم وادبوہم، کہ ان کو تعلیم دو، ان کو ادب سکھلاؤ، یہی سب سے بہتر ہے اپنے اولادوں کے حق میں اور اپنے اہل و عیال کے لیے حق میں۔ اسی لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہم میں سے ہر ایک فرد، ہر ایک شخص، ہم میں سے ہر ایک آدمی جو ہے وہ کیا ہے؟ نگراں ہے، ذمہ دار ہے، چرواہا ہے اپنے ماتحتوں کے لیے۔ اگر امام ہے، الامام راع، امام بھی نگراں ہے اور ذمہ دار ہے، کس کے لیے؟ عن رعیتہ، اپنے رعیت کے لیے۔
لیے وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس کے جو ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا اپنے رعیت کے لیے، ان کے حلقہ دائرے، ان کے دائرے حلقہ میں جتنے آنے والے لوگ ہیں ان سے ان کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں۔ اگر مرد ہے تو الرجل راع وهو مسئول عن رعیتہ، مرد سے بھی سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں، یعنی اس کے ماتحت کے بارے میں، جو اس کے گھر کے افراد ہیں جو ان کے زیر ماتحت آتے ہیں، ان کے زیر نگرانی آتے ہیں، ان کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، ان کی صحیح پرورش کی یا نہیں کی، ان کی صحیح تربیت کی یا نہیں کی، ان کو صحیح تعلیم دیا یا نہیں دیا، ان کو قرآن کی تعلیم دیا یا نہیں دیا۔ قرآن کی تعلیم تو لازمی اور ضروری ہے، پوری دنیا کی تعلیم آپ دے دے، اگر قرآن کی تعلیم آپ نے نہیں دیا تو یاد رکھیے آپ نے اپنے ماتحتوں کی زندگی، اپنے اولادوں کی زندگی برباد کر دی۔ اور اگر آپ نے پوری دنیا کی تعلیم نہیں دی، قرآن کی تعلیم دی، تو اس کی زندگی آپ نے سنبھالی۔ میں نہیں کہتا ہے کہ تمام چیزوں کو، تمام تعلیمات کو، وقت کی ضرورت ہے، جو بھی وقت زمانے کے حساب سے جو تعلیم ضروری ہے اس تعلیم کو دینا چاہیے، لیکن قرآن کی تعلیم چھوڑ کر نہیں، بلکہ قرآن کی تعلیم کو دیتے ہوئے قرآن کی تعلیم کو تو لازمی پکڑنا چاہیے کہ ہم میں کا ہر ایک فرد، ہر ایک شخص، ہر ایک بچہ، ہر ایک بچی، ہر ایک مرد عورت، ہر ایک بوڑھا قرآن کی تعلیم سے آشنا ہو، قرآن کے علم کو جاننے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن سیکھنے والا ہو، قرآن سکھانے والا ہو۔ یہ ہم میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور ہم تمام کو چاہیے کہ ان ذمہ داریوں کو ادا کریں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں کہی گئی اسے صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو خوب ترقیات سے نوازے، ہم تمام کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اس بابرکت مجلس کو قبول فرمائے، اس کے معاونین کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔